کہتے ہیں کوئی بڑا فروغ ملا، لیکن یہاں پر مجسمہ سازی اور دھارا آرٹ وغیرہ جب سامنے آتا ہے تو عام ذہن یہ مانتا ہے کہ شاید وہیں سے بت پرستیاں اور یہ چیزیں بھی ڈیفینیٹلی پروموٹ ہوئی ہوں گی، لیکن سیکولرزم کو کہتے ہیں زیادہ فروغ ملا۔ سیکولرزم کوئی مذہب کی نفی کا نام تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، سیکولرزم تو دوسرے کے ساتھ پرامن طریقے سے رہنے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک مذہبی آدمی سیکولر ہو سکتا ہے بڑا ایزیلی، صوفیاء سیکولر تھے اور صوفیاء نے ایک رویے کا نام ہے، دوسرے کو زندہ رہنے کا حق دینے کا نام ہے۔ یہ صوفیاء نے ایک ٹرم استعمال کی اس کے لیے، سلوک کل۔ اچھا، اب ابوالفضل کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں، اس میں اس سے بڑا سیکولرزم کیا ہوگا؟ گا بکعبہ رفتم گا بت خانہ من ذکر تو راہ کردم خانہ بخانہ۔ اب یہ سیکولرزم ہے۔ اس طرح کا جو ہے نا مذہب کا اور اسٹیٹ کا یا سوسائٹی کا ٹکراؤ نہیں ہوا جو ویسٹ میں ہوا ہے۔ اتنے سوالات ہیں، اتنے سینسز ہیں کہ یہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ بھی سوچتے ہیں کہ یار یہ پھر پروگرام کا وقت ختم ہوگا، لیکن یہ حقیقت ہے پروگرام کا وقت ابھی ختم نہیں ہونا۔ ناظرین، جیسا جو یہاں پہ آڈینس ہیں، ان سے بات کے بغیر میں یہاں سے جا نہیں سکتا۔ کون سوال کرنا چاہے گا اور کن سے کرنا چاہیں گے؟ مجھے ریاض صاحب سے پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا کہ جس طرح کوئی بھی سویلائزیشن یا لوگ آتے ہیں جیسے آرینز ہیں تو یہ آئے تو کوئی نہ کوئی امپروومنٹ آئی، تو کیا یہ اپنے ساتھ کچھ نیگیٹو ایسپیکٹس بھی لائے؟ کوئی نیگیٹو ان کی کوئی چیزیں ایسی تھیں جو انفیوز کر گئیں اس ایرا میں ان لوگوں میں؟ یقیناً کوئی بھی تہذیب جب آتی ہے تو اس کے پازیٹو پہلو بھی ہوتے ہیں اور اس کے نیگیٹو بھی پہلو کچھ نہ کچھ ضرور ہوتے ہیں، لیکن جب ہم پازیٹو پہلو اگر زیادہ دیکھیں تو پھر ہم نیگیٹو پہلوز کو اس طرح سے نہیں دیتے اور انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، اگلا سوال ہمارے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ میں ریاض صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہاں پر جو سیکولر تھاٹ ہے اس کو پرٹیکولر صوفیہ کے ساتھ جو ہے آپ نے منسوب کیا ہے، تو کیا آپ کا یہ نہیں خیال کہ کوئی بھی سوسائٹی چاہے وہ کسی بھی دور میں ہو وہ ان اٹ سیلف سیکولر ہوتی ہے؟ مطلب جو مذہبی جو تھاٹ ہے وہ اس پہ امپوز کی جاتی ہے باقاعدہ ایک گروپ کی طرف سے، جبکہ سوسائٹی جو ہے وہ سیکولر ہے۔ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ سوسائٹی عموماً سیکولر ہی ہوتی ہے، اور جو یہ صوفی ہوتا ہے یہ بھی سیکولر ہوتا ہے۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کے خلاف ہوتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ حکم کرتی ہے، جسے ہم جو مذہبی ایک طبقہ جو ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کو یا اس دور کا جو ایک مقتدرہ قوتیں ہوتی ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ مہاویر یا گوتم بدھ کیوں ہوئے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ظلم ہی ظلم ہے اور انسان کے ساتھ ایک بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے، تو اس نے عام انسان کے بچانے کے لیے کہا کہ جناب یہ آپ ایک چیونٹی کو مارتے ہیں یا کسی بھی جاندار کو مارتے ہیں تو یہ ظلم ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اچھا، آپ مجھ سے اجازت سے ایک اور سوال میں لے سکتا ہوں، وقت میرے پاس ابھی ہے۔ سر، دراوڑ جو ہے انہوں نے وہ آرین سے پوچھ بیک کیسے ہوئے، اور اس کے جبکہ وہ ہر پہلو کو جانتے بھی تھے، وہ یہاں کے آبائی بھی تھے؟ دیکھیں، جو اس مٹی کے لوگ تھے، اس دھرتی کے اصل لوگ تھے، جو یہاں کے رہائشی رہنے والے تھے، وہ ان کا تعلق زراعت سے تھا۔ ٹھیک ہے، وہ زرعی معاشرے کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، اور زرعی معاشرے کے لوگ کبھی ہتھیار نہیں بناتے۔ وہ جو شروع میں آپ نے فرمایا تھا کہ ہتھیار جن کے ہاتھ لگ گئے، ہاں، اب جن کے پاس ہتھیار تھے انہیں بہت آسان تھا کہ وہ آتے اور تیار فصلوں کو لوٹتے اور چلے جاتے۔ اور ہندوستان کی ساری تاریخ میں آپ انویڈرز کو دیکھ لیں کہ ان انویڈرز کا یہ طریقہ کار رہا ہے، انہوں نے آئے ہیں، لوٹ مار کی ہے اور پھر یہاں پہ عیاشی کی۔ تو جو انویڈرز آئے تھے یہاں پہ وہ اپنے ساتھ وہ تمام ہتھیار لے کے آئے تھے جو کہ یہاں کے مقامی لوگوں کے پاس نہیں تھے۔ یہاں کا جو عام آدمی تھا اسے ہل چاہیے تھا، اسے بیلوں کی جوڑی چاہیے تھی، اسے کئی چاہیے تھی، اسے کسی چاہیے تھی، اس نے اسے تلوار بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، میرے پاس ایک اور سوال کی گنجائش یہاں پر ہے، مین ود گلاسز۔ سر، میرا نام عامر یوسف ہے اور میں گورنمنٹ کالج آف سائنس بہادر روڈ سے ایم ایس سی کیمسٹری پارٹ 2 کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ سر، میرا کوشچن ریاض صاحب سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی تہذیب کے لیے جو آرین تہذیب آئی انہوں نے پہلے تباہی مچائی اس کے بعد ترقی کی طرف آئے، تو کیا سر یہ ضروری ہوتا ہے کہ پہلے تباہی کی طرف آئیں اس کے بعد ترقی کی طرف آئیں؟ ڈسٹرکشن بفور کنسٹرکشن۔ دراصل وہ تو ایک بڑی فطری سی بات ہے کہ جب وہ کسی پر قبضہ کرتے ہیں، ویسے تو انہوں نے نہیں قبضہ کرنے دینا، ماردھار تو ہوگی،
قبضہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے ظلم کرنا ہے. جنگیں ہوں گی, لڑائی ہوگی. جب وہ دوسروں کے حقوق پر آ کر قبضہ کریں گے تو وہ آسانی سے تو قبضہ نہیں کرنے دیں گے. سر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اب بات پھر وہ ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ دیکھنے والے بھی سوچتے ہیں کہ یار بھی اور بات ہونی چاہیے تھی, لیکن وقت ہمیشہ آڑے آتا ہے اور اس میں ہماری طاقت نہیں چلتی, اس میں ہمارا لوہا پگھل جاتا ہے, خوف چلتا ہے. سر جمشید صاحب آپ کا سر بہت شکریہ. ریاض احمد ریاض صاحب اور پروفیسر امجد علی شاکر صاحب آپ ہمارے ساتھ نشست میں شامل ہوئے, اور آج مجھے امید ہے کہ میرے دیکھنے والے بھی وہ سب سیکھ کے جا رہے ہیں جو کہ میرے علم میں بھی آپ لوگوں نے اضافہ کیا, اور میرے آڈینس بہرحال یہاں پہ آپ لوگ نہ ہوں تو میرا کانفرنس اتنا نہیں بن پاتا. مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ اور بھی طالب علم ہیں, یہ جو چیز سیکھ رہا ہوں میں اکیلا نہیں ہوں. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. برونز ایج سے آئرن ایج, آئرن ایج میں ایرین سویلائزیشن, ڈراویڈینز, کیا ہوا دنیا میں, ہم نے بات کی ہے. یونانیوں نے کیا فائدہ اٹھایا اس آئرن ایج میں؟ کہتے ہیں کہ دنیا پلٹ کے رکھ دی, دنیا بدل کے رکھ دی. یہ جاننا چاہیں گے آپ بھی, لیکن اس کے لیے اگلے پروگرام کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا. دا اونلی ریزن فار ٹائم از دیٹ ایوری تھنگ ڈز ناٹ ہیپن ایٹ ونس. البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا, اور دنیا بھی ایک دم سے نہیں بنی, سویلائزیشنز بھی ایک دم سے سامنے نہیں آئی. ہم جو آج ہیں ایک دم سے نہیں بنے. دیکھتے رہیں اور جانتے رہیں کہ آج کا انسان کیسے بنا, یونانیوں نے دنیا کیسے بدلی آئرن ایج کا استعمال کرتے ہوئے. آئندہ پروگرام میں میرا ای میل ایڈریس آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پہ. سائنس فورم سے اپنے میزبان ڈاکٹر فیضان کو اور پی ٹی وی کی پوری ٹیم کو, پی ٹی وی ہوم کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.